السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں لے کر آ چکی ہوں وولفسبین کی ایپیسوڈ 9۔ تو آج کی ایپیسوڈ بھی لانگ ہے، بہت ہی مزے کی ہے، بہت دھماکے دار ہے۔ تھوڑی سی ایپیسوڈ رہ گئی ہیں اس کی، تو بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے ناول۔ تو جلدی سے چلتے، یہ ایک لائک فلم کی طرح ہی تھا جس کو میں نے چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈ میں بانٹ دیا، تو آپ لوگوں کو یہ ضرور مزے کا لگے گا۔ اس کا اینڈ بھی بہت مزے کا ہے، ہیپی اینڈ ہے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں، تو چلتے ہیں 9 ایپیسوڈ کی طرف آف وولفسبین بائی اسمرا مرزا۔ تو دیر کس بات کی، لیٹ سٹارٹ۔ نیما کیا ہوا؟ نیما نے روتے ہوئے زخمی ڈریون کو اپنے گلے لگایا تو ڈریون کو جسم کے کٹس کا درد تو ہوا ہی، نیما کے رونے پر تشویش بھی گھر گئی۔ شکر ہے آپ زندہ ہے الفا ڈریون۔ وہ روتے ہوئے اس سے دور ہوئی، مگر وہ سمجھ نہ پایا وہ اسے یہ کیوں کہہ رہی ہے۔ ایک خوف دل میں آیا کہ کہیں اس پر ہوتے حملے کی خبر بستی تک تو نہیں پہنچ گئی۔ ہاں میں زندہ ہوں، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور الیرا کہاں ہے؟ ڈریون نے ارد گرد نظریں گھمائیں جہاں کئی مزید ویئر ولف ان کے ارد گرد آ کر رک چکے تھے۔ ویمپائر قلعے کے جشن کا سن کر وہ لوگ تو مایوس ہو چکے تھے، اور اب اپنے کنگ کو سلامت دیکھ کر سب کی آنکھوں میں مون گاڈ کے لیے تشکر بھرا تھا۔ میرے بہت مرنا کرنے کے باوجود وہ ویمپائر قلعے چلی گئی۔ وہاں آج آپ کی موت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ہم نے قلعے کے آس پاس جا کر الیرا کی بہت تلاش کی، پر وہ ہمیں کہیں نہیں ملی۔ شاید اسے آپ کی موت کی خبر مل گئی ہو، یا وہ بھی ان ویمپائرز کے ہاتھوں۔ نیما اس سے زیادہ بول نہ سکی کیونکہ ڈریون کی آنکھوں میں آگ لپک چکی تھی۔ پوری بستی کے ویئر ولفز اس وقت سوگ اور ماتم کی کیفیت میں تھے۔ وہ ویمپائر قلعے کیوں گئی نیما؟ میں نے کل بھی اسے وہاں دیکھا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ کیوں گئی نیما؟ کیا میں نے تمہیں اس کا خیال رکھنے کا نہیں کہہ رکھا؟ جواب دو نیما، کیوں گئی وہ؟ ڈریون کی دھاڑ پر نیما سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اپنی بستی اور ایلڈرز کے بیچ مہربان مشہور تھا، لیکن اس کے غصے سے ویمپائرز کے بڑے بڑے شاہی خاندان پناہ مانگتے تھے۔ نیما کو لگا یہی وقت ہے وہ ڈریون کو سب سچ بتا دے، کیونکہ نیما کو لگ رہا تھا شاید اب الیرا مر چکی ہے، کیونکہ ویمپائر قلعے سے کوئی ویئر ولف آج تک واپس نہیں آیا تھا۔ ان کو کیا پتا، بدلاؤ آ چکا تھا۔ ویمپائر قلعے سے ویئر ولف واپس آئی تھی، اور وہ بھی الیرا، اور وہ الیرا تھی۔ الفا، وہ نیما کی آواز کب کب آئی۔ جلدی بولو نیما، وہ ہلکے بلغ آیا تھا۔ وہ قلعے کے پاس لوسین کو دیکھنے جاتی رہی ہے بہت وقت سے، لیکن کل وہ قلعے کے اندر پہلی بار گئی۔ نیما کے انکشاف پر ہر طرف جیسے سرد سی چہمگوئیاں بلند ہوئی۔ خود ڈریون کا تاثر یوں ہوا جیسے اس نے نیما کے منہ سے کچھ غلط سنا ہو۔ لوسین کو دیکھنے؟ نیما یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا اسے نہیں پتا وہ درندہ سے ویمپائرز ہم ویئر ولف کے کتنے بڑے دشمن ہیں؟ نیما وہ کیوں دیکھنے جاتی رہی ہے، اسے بولو۔ نیما کے لب خشک ہو گئے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہو۔ الفا، وہ ڈریون کی آنکھیں اس پر جم گئیں۔ بولو نیما۔ وہ اس بار پہلے سے سنگین گرایا تھا۔ وہ لوسین کو صرف دیکھنے نہیں جاتی تھی۔ ڈریون کی مٹھی نیما کی اس ادھوری بات پر بنچ گئی۔ تو نیما نے ڈریون کی سخت نظروں پر گہری سانس لی اور وہ بات کہتی جس سے وہ خود بھی ڈر رہی تھی۔ وہ اسے پسند کرنے لگی تھی الفا۔ ایک لمحے کو جیسے فضا میں سب کچھ تھم گیا۔ چند ویئر وولفز کے لبوں سے بے اختیار سرگوشیاں نکلی۔ ناممکن، وہ آپس میں بڑبڑا اٹھے۔ ایک ویئر ولف اور ویمپائر۔ ڈریون ان چہمگوئیوں پر بالکل پتھرایا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خطرناک آگ اتر آئی تھی۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو نیما؟ اس کی آواز غیر معمولی طور پر دھیمی تھی۔ نیما نے نظریں جھکا لی۔ وہ کہتی تھی جب لوسین اسے دیکھتا ہے تو وہ ویسا محسوس نہیں کرتی جیسا باقی ویمپائرز کے ساتھ۔ ڈریون کی سانس نیما کے مزید منمنانے پر بھاری ہو گئی۔ وہ کہتی تھی اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں۔ نیما کے الفاظ جیسے ڈریون کے صبر کو چیر رہے تھے، اور وہ رکی، پھر وہ مشکل بولی۔ وہ کہتی تھی شاید وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ کہ سنتے ہی ڈریون کی آنکھوں میں سنہری روشنی بھڑک اٹھی۔ اس کے جبڑے سخت ہو گئے۔ چند لمحوں کے لیے خوفناک خاموشی چھا گئی، پھر اچانک ڈریون کی دھاڑ پورے جنگل میں گونج گئی۔ درختوں پر بیٹھے پرندے خوف سے اڑ گئے۔ نیما سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ ڈریون کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ پاگل ہو گئی ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایک ویمپائر؟ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک آئی۔ وہ بھی لوسین؟ اسی لمحے ایک ویئر ولف سپاہی آگے آیا۔ الفا، ہمیں قلعے کے نزدیک اس کی خوشبو ملی تھی۔
ٹریون کی نظریں اس پر غصے سے جم گئی اور پھر ٹریون نے ہشمگی نظریں اس ویئر ولف پر جمائی. پھر وہ اچانک غائب ہو گئی. یہ سن کر ڈریون کے اندر بے چینی مزید بڑھ گئی. وہ اچانک سیدھا کھڑا ہو گیا. اس کے گرد موجود تمام ویئر ولف فوراً سنبھل گئے. سب کان کھول کر سنو. اس کی آواز اب سرد اور فیصلہ کن تھی. سب کے کان کھڑے ہو گئے. ہم ویمپائر کے لے جا رہے ہیں. ٹریون کا فیصلہ بے لچک مگر بھیانک تھا. الفا. نیما چونک گئی. اگر وہ قلعے کے اندر گئی تھی، اس کی آنکھوں میں خطرناک آگ اتر آئی، تو جواب بھی وہی ملے گا کہ وہ کہاں گئی. اس وقت وہ تمام ویمپائرز کمزور ہیں، لہٰذا حساب دہی کا بہترین وقت ہے. ٹریون کے فیصلے پر ایک بزرگ ویئرولف آگے بڑھے. لیکن الفا یہ جنگ چھیڑ سکتا ہے. انہوں نے ڈریون کو سمجھانا چاہا، پر ڈریون نے ہاتھ ہوا میں بلند کیے انہیں بھی خاموش کر دیا. اگر انہوں نے میری سفید ویئرولف کو نقصان پہنچایا ہے، اس کی آنکھیں سنہری ہو گئی، تو جنگ ہی سہی. وہ پیچھے ہٹنے والا نہ تھا. چند لمحوں بعد ڈریون نے آسمان کی طرف دیکھا. ہلکا سا دن کا سورج کالے بادلوں کے پیچھے سے نکل رہا تھا. جنگل میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی. ڈریون نے آسمان کو چند لمحے دیکھا، پھر اس کی نظریں سخت ہو گئی. حرکت میں آؤ. اس کا حکم گرج کی طرح گونجا. اگلے ہی لمحے درجنوں ویئرولف ایک ساتھ حرکت میں آ گئے. درختوں کے درمیان سائے دوڑنے لگے. ڈریون سب سے آگے تھا. اس کی رفتار غیر معمولی تیز تھی. اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا. علیرا. اس کے جبڑے سخت ہو گئے. اگر اسے کچھ ہوا تو. اس کے اندر کا درندہ بیدار ہو رہا تھا. نیما اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی. الفا، ہمیں احتیاط سے جانا ہوگا. اگر ویمپائرز کو خبر ہو گئی تو. نیما نے اسے محتاط کرنا چاہا. انہیں خبر ہونی چاہیے. ڈریون کی آواز سرد تھی. میں چھپ کر نہیں جاؤں گا. اس کی آنکھوں میں خطرناک آگ ابھری. میں اپنی بہن کو لینے جا رہا ہوں. سینہ ٹھوک کر جاؤں گا. انہوں نے اس جنگل میں رہنے کا قانون توڑا ہے. ایک ویمپائر صرف رات کی تاریکی میں شکار کر سکتا ہے. پیچھے موجود ویئر ولف فوج کی رفتار اور تیز ہو گئی تھی. وہ تب سے ایلین کے پاس ہی بیٹھے تھے. بے ہوشی زائل ہونے پر وہ دھیرے دھیرے نیند سے نکل کر جب جاگی تو اپنے آپ کو ان ہرے بھرے درختوں کے سائے کے بجائے کمرے کے فانوس کے نیچے نرم بستر پر لیٹا پایا تو وہ خوفزدہ ہو کر اٹھی ہی جب سامنے صوفے پر پریشان حال بیٹھے جوہن تیزی سے اٹھ کر ایلین تک آئے. وہ ڈری لگی تو انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کا سر چوما. ڈرو نہیں میری جان، تم اپنے ڈیڈ کے پاس ہو. بالکل بھی مت ڈرو. وہ گھبرا کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی جیسے وہاں کسی کو ڈھونڈ رہی ہو، لیکن جوہن نے وہ کھڑکی اور بالکنی کا دروازہ لاک کر دیا تھا. وہ یاد کرنے کی کوشش میں تھی کہ وہ اپنے گھر کیسے آئی. جوہن اس کی گردن کا جائزہ لے رہے تھے جہاں ابھی بھی سرخائی پھیلی تھی. وہ مجھے اٹھا کر چھوڑ گیا. ٹریون، تم نے اتنی زحمت کی اور تم پھر چڑھتے ہو میری باتوں پر. خود کیا کر رہے ہو؟ کون کرتا ہے ایسا؟ وہ دروازے کی طرف دیکھتی، دل میں سوچتی. ڈریون کو پیار سے یاد کیا، مسکرائی اور جوہن کو لگا شاید اب وہ بہتر ہے. دیکھو ایلین، ہمیں رات سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے. تمہاری نیو مما نے بہت مزے کا ڈنر بنوایا ہے ہم باپ بیٹی کے لیے. ویسے بھی یہ جگہ بہت عجیب ہے. اور سنو، تم آج کے بعد مارک سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی. جوہن کیا بول رہے تھے؟ ایلین کو کچھ سنائی دیتا تو وہ جواب دیتی. وہ تو بس ڈریون کے خیالوں میں کھوئی تھی. ایلین، میں نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کا چہرہ باقاعدہ پکڑ کر اپنی طرف کرتے بولی تو ایلین کا ہوش لوٹا. کیا کہا آپ نے؟ وہ واقعی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی اور یہ جوہن کو مزید ڈرا گیا. اپنے شک اور مارک کی باتوں پر یقین سایا کہ شاید ایلین کے ساتھ واقعی کوئی مخلوق آن جڑی ہے. میں نے یہ کہا کہ مارک سے تمہاری منگنی توڑ دی اور ہم ابھی نیو یارک کے لیے نکل رہے ہیں. رات میں تم میری ہونے والی وائف کے ساتھ ڈنر کرو گی. وہ تم سے ملنا چاہتی ہے. وہ ڈیڈ کی باتیں سنے حیرت سے پتھرا گئی. میری مما روزی ہیں ڈیڈ، اور کوئی نہیں ہو سکتی. آپ اور مما اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ ڈنر اور پارٹیز انجوائے کریں. میں اس میں شامل نہیں ہوں گی. میں نے پہلے بتا دیا تھا جب آپ دونوں نے ڈیورس لی تھی. اور ایک منٹ، میری منگنی آپ نے کیوں توڑ دی؟ کہیں مارک کو کوئی الیگل کام کرتے تو نہیں پکڑ لیا آپ نے؟ وہ اپنی منگنی ٹوٹنے پر بالکل حیران و پریشان نہ ہوئی. یہ جوہن کے لیے مزید تشویشناک تھا. مارک تمہارے لائق نہیں ایلین. جب تم جنگل میں کھو گئی تو میں نے اس سے مدد مانگی، پر وہ بیکار آدمی منہ پر انکار کر گیا کہ تمہیں مردہ مان لوں، اور وہ اپنی جان تمہارے لیے خطرے میں نہیں ڈالے گا. ایلین یہ سن کر بہت خوشی سے مسکرائی اور یہ جوہن کا دماغ گھمانے کو کافی تھا. مجھے مارک کی محبت فیک لگتی تھی. چلیں، ثبوت مل گیا. اب مجھے اسے چھوڑتے تکلیف تو نہیں ہوگی. بہت اچھا کیا آپ نے ڈیڈ، تھینک یو. وہ جس طرح جوہن کے گلے لگی، خود جوہن تھم گیا کیونکہ جب سے اس کی اور ایلین کی ماں کی طلاق ہوئی تھی وہ اپنے پیرنٹس سے ناراض تھی. گلے بھی نہیں لگتی تھی، لیکن آج یہ خوشی اس کی بے خود سی تھی. شاید وہ سنگل ہو کر ایکسائٹڈ تھی کیونکہ اسے ڈریون کی صورت اپنے خوابوں کا شہزادہ مل چکا تھا. اس کے چام کیا کہ مارک تو پانی بھرتا تھا.
بہت مہینوں بعد میری بیٹی میرے گلے لگی۔ یہ خوشی منگنی ٹوٹنے پر اس قدر کیوں ایلین؟ وہ فوری ہوش تھامے روبرو ہی اور اپنی سنجیدگی واپس چہرے پر سمیٹ لائی۔ ایسا کچھ نہیں، میں یہاں سے نہیں جا رہی۔ میری ریسرچ مکمل نہیں ہوئی ڈیڈ۔ آپ نیو یارک جانا چاہیں تو چلے جائیں، میں خود کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ آپ چاہیں تو 2 گارڈ بھیج دیں یہاں میری حفاظت کے لیے، پر اپنی مس جیکلین سے ڈنر ڈیٹ خراب مت کریں۔ میرے لیے یہاں بننے کی ضرورت نہیں۔ جوہن نے اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں تشویش گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایلین تم پہلے جیسی نہیں رہی، وہ آہستہ سے بولے تو ایلین نے ہلکی سی مسکراہٹ دی تھی۔ لوگ بدل جاتے ہیں ڈیڈ، خاص طور پر جب زندگی انہیں بدلنے پر مجبور کرے۔ جوہن نے سر ہلایا۔ مجھے تمہیں یہاں اکیلا چھوڑنا اچھا نہیں لگ رہا، خاص طور پر اس جنگل کے قریب۔ ایلین کے دل میں فوراً ڈریون کا خیال آیا۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی، پھر خود کو سنبھالا۔ میں اکیلی نہیں ہوں ڈیڈ، وہ آہستہ سے بولی۔ جوہن نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ایلین فوراً سنبھل گئی۔ میرا مطلب یہاں سٹاف ہے، سیکیورٹی ہے، اور آپ گارڈز بھی بھیج رہے ہیں۔ جوہن کی تشویش کم نہ ہوئی۔ پھر بھی کچھ عجیب ہو رہا ہے یہاں، وہ دھیمی آواز میں بالکنی کی طرف دیکھتے بولے تو ایلین کی نظریں فوراً ان پر اٹھی۔ کیسا عجیب؟ وہ متجسس تھی۔ مارک نے کہا اس نے بالکنی کے باہر کسی مخلوق کو دیکھا۔ سنہری آنکھیں، گراہٹ۔ ایلین کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ ڈریون اس کے ذہن میں فوراً وہی پیارا چہرہ ابھرا۔ اس نے فوراً نظریں چرائیں۔ شاید وہ ڈرا ہوا تھا، تبھی اسے الٹی سیدھی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ ڈرپوک کہیں کا، فوریسٹ آفیسر سے پتہ نہیں کس جاہل نے بنایا۔ اس نے ہلکے انداز میں بات ادھر ادھر کی تو جوہن نے گہری سانس لی۔ ہو سکتا ہے، لیکن میں خطرہ نہیں مول لینا چاہتا۔ وہ پلٹا تو ایلین فوراً الرٹ ہوئی تھی۔ اپنے پیر لحاف سے نکال کر نیچے قالین بچھے فرش پر رکھے تو اسے اپنی ٹانگ کا درد قدرے ختم محسوس ہوا۔ میں 2 نہیں 4 گارڈز بھیج رہا ہوں۔ ایلین نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ آپ ہمیشہ اوور پروٹیکٹیو رہے ہیں ڈیڈ۔ جوہن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اور رہوں گا بھی، تم میری اکلوتی اولاد ہو۔ وہ پلٹے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے، مگر جاتے جاتے رکے۔ اور ہاں، ایلین نے فوری انہیں دیکھا۔ جنگل کی طرف اکیلے مت جانا، خاص طور پر ریڈ زون کی طرف۔ ایلین کے دل میں ہلکی سی بے چینی ابھری۔ کیوں؟ جوہن کی آنکھیں سنجیدہ ہو گئی۔ مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، جیسے وہاں کچھ بدل رہا ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ ایلین کے کمرے کا دروازہ بند ہوا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایلین آہستہ سے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس کی نظریں جنگل کی طرف اٹھی۔ وہی جنگل جہاں اس نے پہلی بار ڈریمن کو دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم مارک سے ملے ہوگے کیا؟ پر مجھے تو لگ رہا ہے تم نے اس کی بینڈ بجائی ہے۔ کیا صرف میرے لیے؟ تم 1 گھنٹہ پیدل چلے، مجھے اٹھا کر، اور میں نکمی شاید جھولے لیتی سو گئی ہوں گی۔ تم میرے کمرے میں آئے تھے، تم یہاں آئے تھے۔ میں تمہاری وہ چاندنی جیسے خوشبو محسوس کر سکتی ہوں۔ ڈیڈ جیسے ہی جائیں گے میں پھر تم تک آ جاؤں گی۔ تم نے ابھی ایلین کی ضد دیکھی کہاں ہے؟ اف، مجھے پیار کرنا ہے تم سے، کیونکہ آئی مس یو میڈلی۔ وہ خود ہی بولتے ہوئے رک گئی۔ اس کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ کیونکہ تم عجیب ہو اور میں بھی ڈریون۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور کھڑکی کے شیشے سے پیشانی ٹکا دی۔ ہوا کا نرم جھونکا آیا اور باقی وہی خوشبو، چاندنی جیسی ٹھنڈی جنگل کی نمی سے بھری ہوئی، ایلین کے روم میں بس گئی۔ جنگل کے سائے ختم ہونے لگے اور دور پہاڑ کی چوٹی پر ویمپائر قلعہ نظر آنے لگا۔ قلعہ اب بھی جشن کی باقیات میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ جگہوں پر مشعلیں جل رہی تھی، مگر ماحول اب خاموش تھا، کیونکہ شاہی خاندان کے سب ویمپائرز اب آرام کرنے جا چکے تھے، کیونکہ کچھ ہی دیر میں شام ہونے والی تھی۔ قلعے کی بالکنی میں کھڑا لوسین بے چینی سے نیچے جنگل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دوست کیلن نے قریب آ کر گلا کھنکارتے اسے مخاطب کیا۔ تم اب بھی سفید ویئر ولف کا انتظار کر رہے ہو لوسی؟ لوسین کی نظریں جنگل سے نہ ہٹی، لیکن کیلن اس بارے کیسے جانتا ہے، یہ جاننے کو لوسین نے ضرور اپنی توجہ ہٹا کر کیلن پر جمائی۔ ایسے مت گھورو، کل ہم جب ڈریون پر حملہ آور ہوئے تھے، اس کے بعد ڈریون کے گھر والوں کو یہاں انتقام کے لیے آنا فطری تھا، اور یہی روایت ہے۔ آخر کو ڈریون اس کا بھائی تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے اسے ڈریون کو دفنانے تک کی مہلت دی، پھر وہ واپس آئے گی، اور اگلی جنگ تمہاری اور الیرا کی ہوگی۔ اس ویئر ولف کے لیے تو تم اکیلے ہی کافی ہوگے۔ کیلن اس کا نہ صرف بچپن کا ساتھی تھا بلکہ کزن بھی تھا، اور وہ باقی خاندان کی طرح لوسین کو ناکارہ نہیں سمجھتا تھا، یعنی وہ بڑے بھائی جیسا تھا۔ لوسین نے چند لمحے کیلن کو خاموشی سے دیکھا، پھر اس کی نظریں دوبارہ جنگل کی طرف بھٹک گئیں۔
یہ صرف روایت نہیں ہے کیلن، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ کیلن نے بھویں سکیڑی، پھر لوسین کی آواز سنجیدہ ہو گئی۔ کیلن کی آواز سنجیدہ ہو گئی۔ وہ واپس نہیں آئی۔ کیلن نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ایک شاہی ویمپائر تھا، اس پر کسی کی یاد زیب نہیں دیتی تھی، پر کیلن نے اعتراف کیا کہ وہ یہ کہتے سچ اٹھا تھا۔ لوسین کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا جب اسے پتہ چلا وہ چاہا گیا۔ تب سے سب بدل گیا اور ان سب کے جذبات انسانوں سے کہیں زیادہ شدید اور تیز رفتار تھے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ شاید وہ انتقام کے لیے بڑی تیاری کر رہی ہو۔ لوسین نے کیلن کے استفسار پر گہری سانس لی۔ اسے یہاں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ ڈریون دفن ہو چکا ہوگا۔ کیلن کے چہرے پر بھی سنجیدگی آ گئی۔ شاید وہ زخمی ہو یا ویئرولف قبیلے نے اسے روک لیا ہو۔ لوسین نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، کچھ اور ہے۔ اسی لمحے نیچے جنگل کی سمت سے اچانک ایک سرد ہوا اٹھی۔ مشغلوں کی آگ لرز گئی تو کیلن کی آنکھیں سکڑ گئی۔ یہ لوسین فوراً سیدھا ہو گیا۔ تم نے بھی محسوس کیا؟ کیلن نے سر ہلایا۔ یہ ویئرولف کی توانائی نہیں۔ اس نے آہستہ سے رازدارانہ سرگوشی کی، اور نہ ہی ویمپائرز کی۔ لوسین کی آنکھوں میں خطرناک آگ ابری۔ شیڈو واکرز؟ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ کیلن کے چہرے کا رنگ ہلکا پڑ گیا۔ ناممکن، وہ تو برسوں سے غائب تھے۔ کیلن نے سرے سے انکار کیا۔ وہ واضح طور پر خوفزدہ نظر آیا۔ وہ کبھی غائب نہیں ہوتے۔ لوسین کی نظریں جنگل پر جمی تھیں۔ وہ صرف انتظار کرتے ہیں اپنی طاقت بڑھانے کا، اور ان کی طاقت سفید ویئرولف کا خون۔ وہ بھی کچھ سوچ ہی پایا تھا کہ اسی لمحے ایک ویمپائر گارڈ تیزی سے بالکنی تک پہنچا۔ پرنس لوسین، اس نے خبردار کرتے انداز میں دخل دیتے مؤدب انداز میں سر جھکایا۔ کہو۔ لوسین متوجہ ہوا۔ ہمیں جنگل کے شمالی حصے سے عجیب نشان ملے ہیں، جیسے سائے زمین پر رنگے ہوں۔ کیلن نے فوراً لوسین کو دیکھا۔ لوسین کی آنکھیں تنگ ہو گئی، اور گارڈ نے ہچکچاتے ہوئے تھوک نکلا، اور ویئرولف کی خوشبو بھی، مگر کمزور، جیسے کوئی زخمی ہو۔ لوسین کا دل زور سے دھڑکا۔ الیرا، اس نے دل میں سرگوشی کی۔ تم ابھی کہاں جا رہے ہو؟ شام ہو لینے دو لوسین۔ لوسین نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اگر وہ شیڈو واکرز کے ہاتھ لگ گئی ہے، اس کی آواز خطرناک حد تک سرد ہو گئی، تو اس جنگل میں آج رات خون بہے گا۔ کیلن نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ آخر تمہیں بھی کسی کی فکر ہونے لگی۔ لوسین نے کیلن کی چھیڑ خانی پر جواب نہ دیا، مگر اس کی سرخ آنکھوں میں پہلی بار بے چینی واضح تھی۔ اسی لمحے دور جنگل میں سائے ہلکے سے حرکت میں آئے، اور ایک مدھم آواز گونجی۔ ویمپائر شہزادہ بھی آ رہا ہے۔ دوسرا سایہ ہنسا۔ بہت اچھے۔ پہلی آواز سرد تھی۔ سفید ویئرولف الفا اور ویمپائر شہزادہ سب ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں گے۔ سائے اچانک گہرے ہو گئے۔ اور یہی ہماری فتح ہوگی۔ وہ لوگ کہکہوں میں ڈوبے تھے۔ ان سایوں کے کچھ قریب ہی الیرا ایک سیاہ چٹان کے ساتھ بندھی بے سدھ تھی۔ لوسین کی نظریں جنگل کی طرف جم گئیں۔ زمین ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ درختوں کے سائے حرکت کر رہے تھے۔ پھر اچانک درجنوں ویئرولف سائے سے نکلے۔ سب سے آگے ڈریون کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی لوسین کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ الفا ڈریون؟ اس نے آہستہ سے حیرت کا اظہار کیا تو کیلن بھی چونک گیا۔ وہ زندہ ہے کمینہ؟ ڈریون کی سنہری آنکھیں سیدھا قلعے کی طرف اٹھی۔ اس کی سانس بھاری ہو رہی تھی۔ الیرا، وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ وہ لوگ تیزی سے نیچے قلعے کے داخلی دروازے تک آئے۔ ڈریون کے زخم اس کے شرٹلیس وجود پر آویزاں تھے، جن کو دیکھتے لوسین کی آنکھوں میں انگارے دہکے۔ پورے قلعے میں شور مچ چکا تھا کہ ڈریون زندہ ہے۔ تم بچ گئے ڈریون۔ ارے! لوسین اپنے خونہار ویمپائرز کے ہمراہ ڈریون کو دیکھتے ہنسا، جس کے ساتھ اس کے بھی خطرناک ویئرولفز موجود تھے۔ میری بہن کہاں ہے؟ بولو لوسین، وہ یہاں آئی، تم نے اسے مار دیا ہے؟ اس وقت سورج آسمان پر ہی تھا، تبھی ویمپائرز کی طاقت بالکل بے جان تھی، اس لیے ڈریون نے آگے بڑھ کر لوسین کو اس کے گریبان سے دبوچا تھا۔ لوسین کے عقب میں کھڑے ویمپائرز فوراً آگے بڑھے، مگر کیلن نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ رک جاؤ۔ اس کی نظریں صرف ڈریون اور لوسین پر تھی۔ لوسین نے ڈریون کے ہاتھ کی گرفت کو دیکھا، پھر اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکا۔ پہلے ہاتھ ہٹاؤ۔ اس کی آواز دھیمی مگر خطرناک تھی۔ ڈریون کے جبڑے سخت ہو گئے۔ میری بہن کہاں ہے؟ ڈریون کے غراتے ہی اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ لوسین کی آنکھوں میں سرخی ابری، مگر سورج کی روشنی میں اس کی طاقت محدود تھی۔ اگر میں نے اسے مارا ہوتا، لوسین دھیرے سے بولا، تو ڈریون بھنکارا، تو تمہاری بہن کی خوشبو اب بھی اس جنگل میں کیوں ہوتی؟ ڈریون کی آنکھیں لوسین کی بات پر سکڑ گئیں۔ کیا مطلب؟ اس بار نیما آ گیا ہی، وہ سب ہی تھم چکے تھے۔ ہمیں شمالی جنگل میں اس کی کمزور خوشبو ملی ہے، زخمی، اور وہ رکا۔ ڈریون نے اسے گھورا۔ اور کیا؟ ڈریون دہاڑ اٹھا۔ سایوں کی بو بھی۔
इस बार कैलन मिनमिनाया। ट्रेवन के चेहरे पर एक लम्हे को सख्ती जम गई। शैडो वॉकर्स, इसने सरगोशी की। लूसियन ने हल्का सा सर झुकाया। तो तुम भी जानते हो। लूसियन की तारीफी मुस्कुराहट पर ड्रेवन ने फौरन इसका गिरेबान छोड़ दिया। वो एक कदम पीछे हुआ। वो यहाँ आई थी? ट्रेवन ने अपना सवाल दोहराया तो लूसियन ने नफी में सर हिलाया। हाँ, इंतकाम लेने पर इसने कहा वो तुम्हें पहले दफनाएगी फिर मुझे मारेगी, और अगर वो यहाँ आती। इसकी नजरें ड्रेवन पर सख्त हो गईं। तो मैं उसे जिंदा वापस ना जाने देता। ट्रेवन के पीछे खड़े वेयरवुल्फ का राय, मगर ट्रेवन ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश किया क्योंकि वो लड़ नहीं सकते थे। ये तुम्हारा काम नहीं। ट्रेवन की आवाज भारी थी। शैडो वॉकर्स वो वेयरवुल्फ या वैम्पायर दोनों के दुश्मन हैं, लूसियन ने आहिस्ता से कहा। और सफेद वेयरवुल्फ, इसकी आंखों में चमक उभरी, इनके लिए नायाब शिकार है। सबने यकजान होकर अलीरा का सोचा। अगर इसे कुछ हुआ? ड्रेवन के हाथ मुट्ठियां बन गए। तो तुम क्या करोगे? लूसियन ने बात काट दी। ड्रेवन की सुनहरी आंखें आग होकर भड़क उठी। तो मैं इस जंगल को जला दूंगा। एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर लूसियन के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। पहली बार वो बोला, हम दोनों का दुश्मन एक ही है। ड्रेवन इसे घूरा। मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। लूसियन ने उसकी बेयकीनी पर लापरवाही से कंधे उचकाए। मैं भी नहीं करता। लूसियन इससे बड़ा हठधर्म था। अगर हम अलग अलग गए तो शैडो वॉकर्स हमें एक एक करके खत्म कर देंगे। कैलन ने आगे बढ़कर बेहतरीन मशवरा दिया। ड्रेवन चंद लम्हे सोचता रहा, फिर इसने सर्द नजरों से लूसियन को देखा। ये इत्तेहाद सिर्फ अलीरा तक। ड्रेवन के गरा कर बोलने पर लूसियन ने सर हिलाया। मंजूर है। लूसियन की सुर्ख आंखें अंगारे की तरह दहकी। इस लम्हे दूर जंगल से एक हल्की सी भयानक चीख गूंजी थी। ट्रेवन का दिल जोर से धड़का। हलीरा। लूसियन की आंखें सुर्ख हो गईं। वो शमाली गारों की तरफ है। ट्रेवन फौरन मुड़ा। चलो। और पहली बार वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ एक साथ जंगल की तरफ बढ़ गए, जबकि दूर सायों में नीली आंखें चमकी। वो आ रहे हैं। उनकी खसियानी सरगोशी गूंजी और अंधेरा मजीद गहरा हो गया। शैडो वॉकर्स इस दुनिया की सबसे कदीम, पुरस्रार और खौफनाक मखलूक समझी जाती है। ना वो मुकम्मल तौर पर जिंदा होती है, ना मुर्दा, बल्कि सायों में जीने वाली मखलूक होती है। उनकी आंखें नीली या जामनी चमकती हैं, खासतौर पर अंधेरे में। जल्द बहुत सफ़ेद या हल्की स्लेटी होती है, जैसे खून ही ना हो जिस्म में, और बाल अक्सर स्याही या चांदी जैसे सफ़ेद होते हैं। इनकी हरकत इंसानी नहीं होती, बहुत नरम, खामोश और गैर फितरी हैं। इनके जिस्म के गिर्द हल्का सा सायादार स्याह धुआं या साया महसूस होता है। वो अक्सर ज़मीन पर चलने के बजाय सरकने जैसे अंदाज में हरकत करते हैं। जब वो अपनी असल ताकत में आते हैं तो इनकी आंखें मुकम्मल चमकने लगती हैं। नाखून लंबे और स्याह हो जाते हैं। इनके गिर्द साया गहरा हो जाता है। आवाज़ सर्द और खोखली हो जाती है। शैडो वॉकर्स का मकसद सफ़ेद वेयरवुल्फ का खून ही क्यों? क्योंकि सफ़ेद वेयरवुल्फ बहुत नायाब होते हैं, कुदरती तौर पर बहुत ताकतवर होते हैं। इनका खून शिफा देने वाला होता है, जिनसे शैडो वॉकर्स की ताकत चांद के असर से कई गुना बढ़ जाती है। उन्हें दिन की रोशनी में निकलने की ताकत दे सकता है, उन्हें मुकम्मल जिस्मानी ताकत वापस दे सकता है, उन्हें तकरीबन नाकाबिले शिकस्त बना सकता है। असल में शैडो वॉकर्स कमज़ोर हो चुके थे क्योंकि वो सिर्फ सायों में जिंदा रह सकते थे, और सफ़ेद वेयरवुल्फ का खून उन्हें दोबारा ताकतवर बना सकता था। इसीलिए लीरा इनके लिए शिकार नहीं, खजाना थी। शैडो वॉकर्स की ताकतें उन्हें वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ से ज़्यादा खतरनाक बनाती हैं। साए में गायब होना, दिमाग पर असर डालना, इंतहाई तेज़ रफ्तार, कमज़ोरी छुपाने की सलाहियत रखने में माहिर होते हैं। वैम्पायर सूरज से कमज़ोर होते हैं, वेयरवुल्फ चांद से मुतासर होकर अपनी ताकतें कम या ज़्यादा होती महसूस करते हैं, लेकिन शैडो वॉकर्स सिर्फ मुकम्मल रोशनी से कमज़ोर होते हैं, मगर वो रोशनी से बचने में बलाकि माहिर होते हैं। वैम्पायर सीधा हमला करते हैं, वेयरवुल्फ ताकत से लड़ते हैं, लेकिन शैडो वॉकर्स छुपकर हमला करते हैं, जहन पर असर डालते हैं, सायों में गायब हो जाते हैं, यानी इस दुश्मन को देखा नहीं जा सकता। सबसे खतरनाक बात, शैडो वॉकर्स सिर्फ शिकार नहीं करते, वो तजुर्बे करते हैं, और लीरा एक सफ़ेद वेयरवुल्फ उनके लिए सबसे कीमती तजुर्बा थी। टंटना, कैसी लगी आज की एपिसोड? यकीनन मजा आया होगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।